لہٰذا اس حکم کو بار بار تکرار کے ساتھ اس کا اعادہ کیا گیا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور اے نبی جہاں سے بھی آپ نکلے، یعنی اگر حالت سفر میں بھی ہوں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یقیناً یہی حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر اور غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جب بھی نکلے، جہاں سے بھی نکلے، تو آپ اپنے رخ کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم بھی جب بھی اور جہاں کہیں بھی ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، سفر میں، حضر میں، وقت کوئی بھی ہو، صبح کا ہو، شام کا ہو، اب نماز کے لیے تمہارا رخ ہونا چاہیے بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے۔ اگر تم اپنے اس قبلے پر قائم رہتے بیت المقدس کی طرف، تو یہود بعد میں اعتراض کرتے کہ اصل قبلہ یہ نہیں ہے، اور ہماری کتابوں میں جو آخری نبی کا قبلہ لکھا ہوا ہے وہ بیت اللہ ہے، تو ان کے ہاتھ میں ایک دلیل آ جاتی۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ دلیل ان سے سلب کر لی ہے، اور یہ اس لیے ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف اب کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے کہ جو ان میں سے ظالم ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں، جنہوں نے مخالفت پر کمر کس لی ہے، وہ تو اپنی اس عادت سے باز نہیں آئیں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو تم ان سے مت خوف زدہ ہونا، وَاخْشَوْنِي، اور میری خشیت اختیار کرو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت کا اتمام کر دوں، مکمل کر دوں تم پر۔ یہ تکمیل شریعت، تکمیل دین، یہ اصل میں نعمت کا اتمام ہے، اسی کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے درجہ بدرجہ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم صحیح راستہ جو ہے اس پر گامزن ہو سکو، صراط مستقیم پر۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جیسے کہ بھیج دیا ہم نے تم میں ایک رسول جو تم ہی میں سے ہیں۔ اب یہاں پر اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ جو ابراہیم نے جو دعا کی تھی علیہ السلام، اسی طریقے پر، اسی دعا کی قبولیت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے اب ایک رسول جو تم ہی میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی، شریعت کی، حلال حرام کی، والحکمہ، اور شریعت کے اسرار و رموز، حکمت اور دانائی کی باتیں بھی تمہیں سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں ان سب باتوں کی جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں تو کچھ معلوم نہیں تھا، وہی کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، حلال حرام کیا ہے، اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام، شریعت، دین حق، ایک نظام عدل اجتماعی تمہیں دیا ہے اس رسول کے واسطے سے، اور یہ رسول ہے جو یہ چار کام کرتے ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، وہ بھی قرآنی آیات کے ذریعے سے، اور پھر یہ ہے کہ انہیں تعلیم دیتے ہیں شریعت کی، احکام دین کی، اور حکمت اور دانائی کی باتیں یہ انہیں سکھاتے ہیں۔ اس ذریعے سے نبی نے، رسول نے وہ ٹیم تیار کی ہے کہ جو پھر جس کے اندر انقلاب برپا ہوا، اور اس نے پھر پورے نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ تو یہ چار کام ہیں، آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 جگہ ریپیٹ ہوئے ہیں کہ وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی، وہ تلاوت آیات کرتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو اے مسلمانوں تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میری یاد اگر تمہارے دل میں تازہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارا خیال رکھے گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا احسان مانو، شکر بجا لاؤ، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری مت کرو۔ یہ ہے ابتدائی 2 آیات جن میں تحویل قبلہ کا حکم ہے، اور اس کے بعد اگلے رکوع سے اب مسلمانوں سے بحیثیت امت اب آفیشل خطاب ہے، اور اس کے بعد جو احکامات ہیں شریعت کی وہ انشاءاللہ آئیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔